کیا جائے۔ یہ غم صرف لوائقین کا نہیں ہے، یقین مانیں کہ یہ غم ہر شخص کا ہے، یہ آپ کا بھی ہے، یہ ہمارا بھی ہے، اور جس سے جو صورتحال سے گزرا ہوتا ہے اس سے بہتر درد اور کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جو اس وقت جس کرب میں ان کی فیملیز اس وقت موجود ہیں وہ ہم سب کے لیے باعث تشویشناک ہے، اور ہم سب جو ہیں اس افسوسناک گھڑی میں ان کے لوائقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس پہ ہی کہ حکومت سندھ مکمل کوشش کرے کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کے لوائقین کے حوالے ان کی باڈیز کر دی جائیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل بھی ہاسپٹل میں جاری ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جا رہے ہیں، اور ڈی این اے کے ذریعے ہی ان کی باڈیز کی ایشن ہوگی۔ جو حکومت کو شروع میں 86 لوگوں کی نمبرز جو ہے موصول ہوئے کہ جی 86 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد، ان 86 میں سے 2 افراد جو ہیں وہ صحیح سلامت تھے، وہ ہاسپٹل گئے ہوئے تھے، ان کے پتہ چل گیا کہ جی جیسے ہی ہوا تو وہ معمولی سے زخمی ہوئے تو ہاسپٹل گئے، تو ان کی جو ہے وہ خیر خیریت سے اللہ کا شکر ہے، اور وہ واپس اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے ہیں۔ باقی جو ہیں جو باڈیز ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری ہے، اور دن رات جو ہے پوری انتظامیہ جو ہے وہ اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے۔ اور جس طرح اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی، اور میٹنگ میں جو ان کی ایسوسیشن کے نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، کراچی چیمبر آف کامرس کے جو نمائندے ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت اس مشکل کی گھڑی میں نہ لواحقین کو اکیلا چھوڑے گی، نہ ہی وہ جو 1200 دکانیں تھیں اس میں ابھی ہم کسی بحث میں نہیں جا رہے کہ جو ان 1200 میں کتنی لیگل دکانیں تھیں، کتنی جو ہے وہ بعد میں دکانیں بنائی گئیں، جن کا جو نقصان ہوا ہے حکومت سندھ نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوبارہ سے ان لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا حکومت سندھ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں جس طرح کے جتنے بھی اندوناک واقعات ہوئے ہیں، افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، چاہے عاشورے کے بعد جس طرح پوری مارکیٹ جلائی گئی تھی، اس پہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے بھی جو لواحقین تھے یا جو بھی تھی اس پہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے بھی جو لواحقین تھے یا جو بھی متاثرین تھے ان کو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بھی تھی، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے احکامات پر وفاق کی حکومت نے اور سندھ حکومت نے مل کر جو ہے وہ ان کے جو نقصانات تھے اس کا ازالہ کیا۔ پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی، جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تب اس وقت میں منسٹر فار انڈسٹریز تھا، تو میرے دفتر میں مجھے یاد ہے کہ مرحوم سراج قاسم تیلی صاحب اور زبیر موتی والا صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، حالانکہ اس میں بھی کوئی حکومت کا کوئی وہ چیز نہیں تھی، کیونکہ ٹمبر مارکیٹ میں صرف لکڑی تھی، اور جس طرح وہاں آگ لگی اور آگ جس طرح پھیلی لکڑی میں آپ کو پتہ ہے کس طرح چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر بہت بڑا نقصان تھا۔ پھر اس وقت میں نے فائنانس منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب اور چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب، ان دونوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کمٹمنٹ کر لو، ہم ان کا نقصان پورا کر کے دیں گے۔ اور پھر ہم نے ایک میکینزم بنایا، وہ میکینزم یہ تھا کہ ہم نے چیمبر آف کامرس کو کہا کہ جی آپ تخمینہ لگائیں، ہم کسی سرکاری آفیسر کو یا کسی اور کو اس میں شامل نہیں کریں گے، آپ خود تخمینہ لگائیں، ہم سارے پیسے آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ خود ہی جو ہے ڈسٹریبیوشن کریں نیک نیتی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور ہم نے سارا فیصلہ آپ پہ چھوڑا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کے چیکس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی اور سی ایم ہاؤس میں ہی اس کی تقریب ہوئی تھی، تب کراچی چیمبر نے کہا جی یہ ہم نے ڈسٹریبیوشن کر دی، کچھ پیسے سندھ گورنمنٹ کے بچ گئے، وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔ تو یہی اتنا نیک نیتی کے ساتھ یہ اچھا ریلیشن دن چلا ہے۔ تو جس طرح پہلے بھی کسی واقعے میں حکومت پیچھے نہیں ہٹی ہے، اب بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جن کے قیمتی جانیں گئی ہیں، کسی بھی قیمتی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کسی بھی انسان کی جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی
جو کہ گورنمنٹ کی پریکٹسز رہی ہیں اس سے بھی بڑھ کر گورنمنٹ نے کہا کہ جی جان جن کی بھی قیمتی جانیں گئی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ اپنے فیملی کے کافی لوگ اس میں جو ہیں وہ کفیل بھی تھے، تو ان کی فیملیز کو میں اس کا لفظ کمپنسیشن بھی نہیں دوں گا کیونکہ دیر از نو ویلیو آف اینی لائف، تو اس لیے اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی 1-1 کروڑ روپے ان کے لواحقین کو دیے جائیں گے، جس کی اگین کہ اس کی کوئی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ساری انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں۔ اس واقعے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کو اس کا دکھ ہوگا، لیکن حکومت سندھ ہر حال میں برابر کی شریک ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں، اور ایک ہمارا فائر فائٹر جو تھا جو کہ آگ بجھانے گیا تھا، اس کی قیمتی جان بھی گئی اس میں، اس کو بھی جامِ شہادت ملی، ان کی فیملی کے بھی جو ہے اس غم میں حکومت سندھ برابر کی شریک ہے۔ اس کے بعد کچھ شوز میں کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں کی گئیں، کچھ میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہ کہا گیا کہ جی جو ایک رپورٹ بنی تھی، آڈٹ ہوا تھا، وہ جنوری 2024 کو جو ہے وہ حکومت کے حوالے کی گئی تھی، چیف منسٹر کو بھیجی گئی تھی۔ کر لوں کہ وہ جو آڈٹ رپورٹ تھی وہ ایڈریس کی گئی تھی کمشنر کراچی کو، اور وہ کی گئی تھی 1 جنوری 2024 کو۔ 1 جنوری 2024 کو جب رپورٹ کمشنر کراچی کے پاس گئی تو کمشنر نے جو ہے 2 جنوری 2024 کو تمام ڈپٹی کمشنرز کو لیٹر لکھ دیے تھے کہ جی آپ اس کا آڈٹ کریں، اور ان تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں پھر انہوں نے اپنا آڈٹ کیا۔ تو اس آڈٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ ہم سب اس پہ جو سی ایم صاحب نے ابھی جو ایک جنرل انکوائری کی ہوئی ہے اس میں وہ رپورٹس بھی سامنے آ جائیں گی، پتہ چلے گا کہ جی کہ کیا اس بلڈنگ کو بھی نوٹس گیا ہوا تھا یا نہیں گیا ہوا تھا۔ تو یہ تاثر کہ جی چیف منسٹر صاحب کو نہیں ملی، چیف منسٹر صاحب 1 جنوری 2024 کو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نہیں تھے، کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے۔ کیئر ٹیکر نظام تھا، الیکشن ہوئے ہیں فیبروری میں، تو 1 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو بھی نہیں بھیجی گئی تھی کمشنر کراچی کو، وہ صرف کاپی ٹو ایڈریس ہوتی ہے۔ جس طرح ہر نوٹیفیکیشن چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کاپی ٹو پی ایس ہو جائے، تو اس میں بھی ڈائریکٹلی چیف منسٹر کو نہیں گئی تھی وہ کاپی، چیف منسٹر کے جو اسٹاف ہیں ان کو کاپی دی گئی تھی جو کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے۔ تو اس پہ بھی جو لوگ باتیں کرتے ہیں میں اس کی بھی کلیئرٹی دے دوں، اور لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ امپارشل انکوائری کریں، انڈیپینڈنٹ انکوائری کریں، اور جو بھی رپورٹ آئے گی اس انکوائری کے بعد اس رپورٹ پر جو ہے وہ حکومت ایکشن لے گی۔ اس میں سامنے آئے گا کہ کیا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، اس میں اس کے واقعے کے بعد ریسکیو کے عمل نے کس طرح کام کیا، اگر کہیں پہ کوئی کوتاہی ہے تو اس کو جو ہے حکومت اس پہ ضرور ایکشن لے گی، اور اس واقعے میں جو جو محرکات شامل تفتیش ہونے چاہیے وہ ساری چیزیں کی جائے گی۔ ابھی ہم کسی بھی کنٹروورسی میں کسی بھی حتمی چیز پہ نہیں جا سکتے۔ بہت زیادہ میڈیا سے یہ سوال آتے ہیں کہ جی بتائیں کس طرح ہوا، کیا ہوا، تو کوئی بھی چیز اگر ابھی میں کوئی بھی بیان دے دوں، سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں، یا اگر آپ کے سوالوں کے آپ سوال پوچھیں گے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دوں گا تو وہ اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ جب تک کمیٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی ہے جو پوری اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تب تک کوئی بھی بات کہنا قبل از وقت ہوگی۔ تو اس کو بھی میں واضح کر لوں، اور ہم نے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اور نہایتی سنجیدگی سے لیتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے پوری فیکٹس فائنڈنگ لے لے۔ اب کل کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یار ابھی تک کمیٹی کی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ بھائی ابھی ریسکیو کا عمل چل رہا ہے، ابھی وہاں پہ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا رہی ہیں۔ جب تک آپ ڈیڈ باڈیز وہاں سے نہیں نکالیں گے اور پھر آپ جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کو ایویکویٹ نہیں کریں گے اور جب تک ملبے کو آپ
پوری طریقے سے آپ نہیں کلیئر کر سکتے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ قبل از وقت ہوگی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں یس اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ چیز کیوں ہوئی، کیا اس کے محرکات تھے. لیکن جلد بازی جو بھی ہوگی وہ پھر آئی واش کے لیے ہوگی. تو ہم نہیں چاہتے کوئی چیز ہم آئی واش کے لیے دیں، جو چیز دیں وہ کانکریٹ دیں، اس کے پیچھے اس کا سبسٹینس ہو، پتہ چلے کہ جی یہ واقعہ کیا آیا پیش آیا، کس کا کیا کیا محرکات تھے، اور ہر قسم کے اینگل پہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہوئی ہیں، کس طرح ہوئی. اس کے بعد چیمبر آف کامرس کے جو وفد کی چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس میں کہ آئندہ کے لیے لاہ عمل کیا ہے. تو سانحات سے بچنے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنی بھی باقی بلڈنگز ہیں جہاں پہ تاجروں کے ایسوسیشنز ہیں ان کو ہم پابند کریں گے کہ وہ اب جو بھی ایس او پیز ہیں اس پہ عمل کریں. فائر الارمز بہت امپورٹنٹ ہے اس طرح کے موقع پہ کہ فائر الارم بجنے چاہیے. اگر فائر الارم بجتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے فائر الارم؟ پوری دنیا میں جن بلڈنگز میں فائر الارم ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فائر الارم بجے تو سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سیف ایگزٹ دیں. پھر یہ دیکھا جائے کہ ان بلڈنگز میں کیا فائر ایگزٹ تھے نہیں تھے، آگ بجھانے کے آلات تھے نہیں تھے، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن ہوں گی. لیکن اب فیوچر کے لیے، کیونکہ یہ میں نے کہا کہ بہت بڑا سانحہ ہے، فیوچر کے لیے کہ کیا اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں تمام بلڈنگز میں. میں ایک چیز واضح کر لوں کہ اور یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، یہ میں کوئی کسی ڈیٹا کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا. جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 90% بلڈنگیں اس طرح ہوں گی. میں صرف کراچی کی یا سندھ کے کسی شہر کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی ہوں گی. اور میں کہوں گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھلے اس کو اسیس بھی کر لے، پورے پاکستان میں 90% اس طرح کی بلڈنگیں ہوں گی جو پرانی بلڈنگیں ہیں کہ جن میں یہ فائر ایگزٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. کیونکہ چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے رقبے پہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ اس طرح کے فائر ایگزٹ اور یہ ساری چیزیں شاید نہ ہوں، جو میرا ایک اپنی اسیسمنٹ ہے. تو اس پہ ہم یہ کوشش کریں گے. ہم چاہیں گے کہ باقی صوبے بھی اس ذرا ایک آئی اوپنر سب کے لیے ہے کہ وہ بھی اپنے اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے تو کم از کم ہم لازم کرتے ہیں کہ جی ان تاجر ایسوسیشنوں کے ساتھ کہ ہم یہ نظام لے کر آئیں کوئی بھی کمرشل بلڈنگ ہو یا ریزیڈینشیل بلڈنگ ہو. یہ نہیں کہ صرف کمرشل بلڈنگوں پہ ہی آگ لگ سکتی، ریزیڈینشیل بلڈنگوں پہ بھی آگ لگتی ہیں، لگتی رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کو نظام کو ٹھیک کیا جائے اور وہاں پہ اس طرح کے سارے آلات اور ایگزٹ یہ ساری چیزیں جو ایس او پیز ہیں ایمرجنسی کی وہ اس میں تمام موجود ہوں. اور جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں، یس جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو نئی بلڈنگز دے رہی ہے ان میں یہ ساری ایس او پیز بن رہی ہیں. تو جتنے بھی آپ نئے بلڈنگ دیکھیں گے، نئے ہوٹلز بنتے ہیں، ساری چیزیں ان میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جو فائر کے سائنز ہوتے ہیں فائر ایگزٹ کے ہر فلور پہ کہ جی، اور آپ کو نظر آئیں گے بہت ساری جگہوں پہ کہ اگر آپ نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں لوازمات موجود ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس میں نئی بلڈنگ میں شامل ہیں، پرانی میں نہیں ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور چیمبر آف کامرس کہ ہم اگین میں کہوں گا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو جو ہے اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دینے کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ جب بھی کوئی قوانین لاتے ہیں تو پھر اس کا ریزسٹنس بھی آتا ہے. انفارچونیٹلی پھر کچھ چند لوگ جو ہے پھر وہ اس پہ بھی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ٹریفک کے قوانین میں ہیوی فائنز کی جب امپوز کرنے کی کوشش کی، جس سے پورے کراچی، اور آپ صحافی دوست بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ٹریفک کا نظام کافی اس سے بہتر ہوا ہے. تو اس پہ بھی چند جماعتوں نے اس پہ بھی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی کہ یہ بہت ہیوی ہے. بھائی ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ جی کوئی ₹1 کا بھی کوئی فائن دے، جب کوئی وائلیشن کرے گا نہیں تو فائن بھی نہیں دینے ہوں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ریزسٹنس آتے ہیں. لیکن اس بار بھی اس لیے ہم نے بزنس کمیونٹی کو ساتھ جوڑا ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی پھر یہ بزنس کمیونٹی کو کوئی تنگ کیا جا رہا ہے یا ہم پہ کوئی لازم کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے، یا اگر کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ یہ نہ لگائے اور اگر اس کو پھر سرکار اس مال کو یا اس چیز کو سیل کرے تو پھر کوئی جو ہے اس پہ بھی سیاست ہو. اس کے لیے ہم نے اس کو چیمبر کو ساتھ رکھا اور ہم چیمبر کے بہت زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہیں. ایک اور آپشن پہ حکومت کوشش کر رہی ہے اور یہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم ایک ہم کمپنسیشن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان دکانداروں کو بلا سود جو ہے وہ بھی کوئی اسکیم لے آئیں جس پہ ان کو قرضہ دیا جائے بغیر کسی انٹرسٹ کے، تاکہ ان لوگوں کو مزید اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی لیے جو ہے ان کو مدد ملے. جہاں پہ لوگ تنقید کرتے ہیں فائر ٹینڈر، تو اس کی میں اس پہ ایک بات بتا دوں کہ جو 1122 ریسکیو سروس ہے سندھ کی،
اس میں 2025 میں, صرف میں 2025 کی بات کروں, 1094 انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے, اور اس میں سے یہی ہماری فائر ٹینڈر سے جنہوں نے اسے آگ بجھائی ہے. 1094 صرف ایک سال میں جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس سال 2026 میں ہی 84 فائر انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوئے. 2025 میں 1094 انسیڈنٹ ہوئے, اور 2026 میں 84 انسیڈنٹ ابھی تک, آج 22 جنوری ہے, کراچی میں ہو چکے ہیں. اور ان تمام انسیڈنٹس میں یہی ہمارے ریسکیو 1122 کا عملہ, KMC کا عملہ, ان سب نے مل کر جو ہے ان آگوں کو, ان کیٹاسٹروفی کو بچایا ہے. ایک واقعے میں جو چیز یہ صورتحال آئی ہے, اسی لیے ہی انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ اس کے محرکات سامنے آئیں. تو ہم یکدم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور یکدم جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی یار بالکل حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 1100 اور 1150 جو ہے جو واقعات پچھلے سال اور اس سال ہوئے ہیں, تو اس میں بھی ان فائر ٹینڈرز کے ان لوگوں نے جس طریقے سے پری ایمپٹیولی ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہے, تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جی بالکل ہر چیز خدا نخواستہ ناکارہ ہے اور ہم اس کو اس طرح کی کریں. اس کے ساتھ جی مجھے ایک اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند جماعتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کو بھی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہم نے حالانکہ بہت کم ملک کا حکومت نے مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ ہیں, ہم ایک ایک چیز کے جواب دہ ہیں. عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ رہے. میں نے پھر کہا کہ یہ قیمتی جان کسی کی بھی ہو سکتی تھی. اس گل پلازا میں ہر شخص, ہر قسم کا آدمی شاپنگز کے لیے جاتا ہے, ہر شخص جاتا ہے جو کراچی میں رہتا ہے, یا مطلب باہر سے بھی لوگ آ کے شاپنگ کے لیے گل پلازا جاتے تھے. تو یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کہ میری فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کسی اور کی فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. اس پہ پالیٹکس کرنا, اس پہ وہاں پہ لوگوں کو پہنچا کے انتشار کرنا, پھر جو ہے اس کو بھی کیش کرنا, پھر اس پہ پیڈ کیمپینیں چلانا, پھر اس پہ جو ہے کہتے ہیں کہ سیاست, بھائی آپ تنقید کریں, آپ کو کس نے منع کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اختیار ہے کہ وہ آ کے تنقید کرے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو اگر کوئی شہر کی جماعت کہتی ہے تو اس کو پورا اختیار ہے وہ تنقید کرے, لیکن تنقید کی آڑ میں ان کی جو باتیں دوسری کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آج ایک صاحب کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم خراب ہے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے سے اور کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے یہ انسیڈنٹ نہیں ہوں گے؟ میں کسی اور شہر کا یا ملک کا حوالہ نہیں دوں گا کہ کہاں کہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کو پھر ہمارے دوست نیگیٹو لگ جاتے ہیں. میں کسی کا مثال نہیں دوں گا. تو جہاں پہ بھی ہوتے ہیں تو کیا وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا کہ جی 1100 واقعات صرف ایک سال میں ہوئے ہیں جس کو اسی ہماری مشینری نے ان کو کنٹرول کیا ہے. تو کیا وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں؟ تو یہ لوگ اور وہ لوگ بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے, یہ تو ایک افسوسناک واقعہ, ایک انسیڈنٹ ہے. کسی نے جان بوجھ کے, ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا, ادھر انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی. لیکن یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہاتھ سے اس طرح کے انسیڈنٹ کیے ہیں اس شہر میں. وہ جماعتیں بات کر رہی ہیں جنہوں نے ہاتھ سے, ان لوگوں نے زندہ لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا بھی ہے. سانحہ عاشورے کے بعد جو بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی, اور یہ میں نہیں بولا لگائی گئی, یہ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کی ایک جوائنٹ رپورٹ تھی, ایک JIT جس نے کہا کہ وہاں پہ آگ لگائی گئی. آگ تو آپ لوگوں نے لگائی, لیکن اس آگ لگانے کے بعد ان لوگوں کو آپ نے, اسی کراچی کے لوگوں کا آپ نے کاروبار چھینا, لیکن اس کو کمپنسیٹ پھر گورنمنٹ نے کیا بیٹھ کر. آپ آج بیٹھ کر ایسے موقع پہ جب لوگوں کے ابھی تک آنسو نہیں پہنچے ہیں, آج بھی اس وقت جب ہم بات کریں تو لوائقین اس گل پلازا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اپنے ان پیارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کے لیے. وہاں پہ بیٹھ کر آپ پالیٹکس کر رہے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے آپ الزامات لگا رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں.
مطلب کس طرح کے آپ الزامات لگا رہے ہیں، اور آپ کی اپنی سیاست کیا رہی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی سیاسی بات کروں، لیکن اس موقع پہ اب آپ مجبور کریں کہ ہم آپ کو جواب دیں، کیونکہ آپ اگر نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہیں گے، آپ بیٹھ کر پیپلز پارٹی پہ سنگین الزام لگاتے رہیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو جواب نہ دیں؟ اور میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. میں آپ کا جواب آپ کی زبان ہی آج آپ کو دکھاؤں گا. میں خود کوئی جواب نہیں دوں گا، میں آپ کا جواب، آپ کی ان باتوں کا جواب آپ کی زبان لوگوں کو دکھاؤں گا. میں اپنی طرف سے کامنٹس بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹھ کے سیاست کروں. لیکن طریقے سے آپ نے الزامات لگائے ہیں جن چیزوں کے، آپ کی اپنی زبان کیا رہی ہے. مطلب جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگائی گئی، معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی بھتے کے چکر میں، اور جس وقت پھر انسانوں کا شکار کھیلا گیا 12 مئی کو، ایئرپورٹ سے نکلتے ہی آپ نے لوگوں کو باقاعدہ چن چن کے نشانہ بنایا. 12 مئی کو آپ نے اپنی بندوقوں سے، اپنے ہتھیاروں سے قیمتی جانیں لیں، معصوم لوگوں کی جانیں لیں. آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی. آپ بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت سندھ پہ الزام لگا رہے ہو. اس واقعے کا میں نے کہا نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہم سب اشک بار ہیں، ہم سب افسردہ ہیں، ہم سب غمزدہ ہیں. اور اس واقعے کا بینیفیشری کون ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ اس میں اس بینیفیشری اصولاً اس طرح کے سانحات کا کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کے پہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے پہنچ گئے ہو اور بلو دا بیلٹ الزامات لگا رہے ہو کسی پارٹی پر بیٹھ کر. تو میں جواب میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف آپ کی 2-4 ریکارڈنگیں چلا دوں گا جس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو الزام لگانے والے آپ ہو کیا. چلیں جی. پاکستان کے سربراہ یہ کون ہے؟ خالد مقبول زندگی بھائی. خالد مقبول زندگی بھائی وہ ہے جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ رو کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا. اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے. امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں. امریکہ بڑی بڑی خبریں لکھی جاتی ہیں، رونگ ایجنٹ گرفتار ہو گئے، ہتھیار برآمد ہو گیا، نقشے برآمد ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو گیا. سن 2000 میں ہمیں انڈیا لے کر جانے والے اپنے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں. رونگ ایجنٹ بتا رہا ہے، اس کو آپ رونگ ایجنٹ کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہمیں انڈیا لے کر جانے. اب یہ جو آج صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ اپنے قائد کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، جو ان کے لیٹسٹ قائد ہیں ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور انہی کی ٹکٹ پہ جو ہے یہ بھی منتخب بھی ہوئے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہوئے ہیں. اور کوئی ہاسپٹل میں پیشنٹ گیا تو اسے کس لہجے میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ میں، اور پھر بعد میں بات سنی کس طریقے سے کوئی کراچی میں آ کے دکھا دے اور پھر اپنے ماضی کے قائد، کیونکہ اس طرح کے لوگ قائد بھی بدلتے رہتے ہیں، تو ماضی کے قائد کے لیے کس طریقے سے یہ تسبیحیں پڑھ رہے تھے ان کے نام کی، اور پھر آج ان کے کیا بات. خیر میں پھر بھی کہوں گا میں اپنے منہ سے کوئی الزام یا کوئی ایسا بہتان نہیں لگاؤں گا. ہاں انہوں نے جتنی باتیں آج پریس کانفرنس میں کی ہیں مصطفیٰ کمال نے، اس کی ایک ایک بات کا منہ توڑ جواب میرے پاس موجود ہے. لیکن اس وقت ہم ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت یہ سیاسی بیان بازیوں میں چلے جائیں، اور ہم جو ہے اس وقت جو مین مدعا ہے کہ وہ لواحقین جو وہاں پہ اس وقت موجود ہیں ان کے ساتھ مذاق کریں. اس طریقے کی گفتگو، اس طریقے کے الزامات، اس طریقے کی چیزیں، یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں یہ کھلواڑ ہے ان معصوموں کے ساتھ. یہ صاحب خود اپنے آپ کو کراچی کا دعوے دار سو کالڈ کہتے ہیں، ہیلتھ منسٹر ہیں. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہیلتھ منسٹر اس جائے وقوع پہ پہنچا ہو. انہوں نے کتنی دفعہ چیف منسٹر کو فون کیا، کسی اور کو فون کر کے بولا کہ جی میں ہیلتھ منسٹر ہوں، فیڈرل گورنمنٹ کا ہیلتھ منسٹر ہوں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، کہیں پہ کوئی مدد چاہیے، کہیں پہ کوئی والنٹیرلی کوئی چیز چاہیے، یا آ کے وہاں پہ کسی کا کوئی پرسان حال آ کے لیں. یہ صاحب کہاں غائب ہیں یہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہ ایک نہایتی ایک سنجیدہ ایک ایشو ہے، نہایتی افسوسناک المیہ ہے. اس المیے میں ٹھیک ہے آپ کو سیاست کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، یہ الزام تراشیاں آپ نے کرنی ہے بعد میں کر لیجیے گا، لیکن ابھی فوکس اس پہ رکھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی جو آپ ہمیں جس لائن پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ہم وہ کریں، اور آپ کی اصلیت سب کے سامنے ہے. ایم کیو ایم کی اصلیت کو جب
آپ کے قائد کی جب ہڑتالیں ہوتی تھی اور 100 آدمی اسکور گن کے آپ مارتے تھے شہروں پہ سڑکوں پہ روزانہ, اور جس طرح آپ بوری بند لاشیں دیکھتے تب آپ کو انسان کی انسانیت اس کو یاد نہیں آئی تھی. آپ صرف اپنے چند عہدوں کے لیے اپنے قائد کے پاس جی بھائی کرتے تھے. تب آپ کو ان لوگوں کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ روز لوگ کس طرح مرے. اس وقت جب تک آپ کو 9/0 میں فائنلی آپ لوگوں کو جب مار کے جب بھگایا گیا تھا, اس سے پہلے آپ نے کتنی دفعہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی؟ جب لوگ معصوم لوگوں کی جانیں لی جا رہی تھی, آپ نے کتنی دفعہ جو ہے وہ کہا کہ نہیں جی یہ غلط کر رہی ہے میری جماعت. 12 مئی پہ آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ یہ بلدیہ پہ خاموش کیوں تھے؟ اس طرح کے سینکڑوں واقعات کراچی میں ہزاروں لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں گئیں, تب آپ کو انسان کی انسانیت یاد نہیں آئی تھی. آج آپ بولا کہ کتنی لاشیں اٹھائیں گے, اور کیا آپ تو لاشیں گرانے والے تھے. تو میں آپ کے اس بحث میں یا کاؤنٹر جو ہے وہ الزامات پہ بالکل قطعاً نہیں جاؤں گا. میرا فوکس یہی ہے کہ سب ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ پہلے ان تمام لواحقین کو ان کی جو پیارے ہیں ان کی جو باڈیز کے لیے بیٹھے ان کو وہ ہمیں دیا جائے, اور پھر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری, اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے بعد کوئی بھی شخص اس میں اگر ملوث پایا گیا اس کو کیفر کردار تک حکومت سندھ پہنچائے گی. یہ چند گزارشات تھیں. یہ بھی کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو گرانے کے لیے ہم استعمال بنے تھے, اب ایک نئی بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے بانی کو گرایا تھا. یہ واقعہ ہو گیا, آپ لوگوں نے ہمیں کراچی میں کن کے حوالے کر دیا ہے؟ دیکھیں جی, جب بانی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی تو جہاں تک مجھے یاد ہے تو مصطفیٰ کمال ایم این اے بھی نہیں تھے, شاید نہیں تھے نا. ہاں, تو یہ پتہ نہیں ہر چیز کے, اور وہ ایک آئینی ایک چیز تھی. اور میں کہوں آج میں سیاسی گفتگو کو سے میں پرہیز کروں گا, آج سیاسی باتیں میں نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن یہ ہمیشہ انہوں نے بلیک میلنگ کی, اور ان کی آپس میں ان کی لڑائی ہے. آپ کو پتہ ہے بہادر آباد کی اور پی ایس پی کی آپسی لڑائی ہے. بہادر آباد اور پی ایس پی کی آپسی لڑائیوں میں ہمارا واسطہ نہیں. اور میں کہوں ابھی ہمیں کچھ عرصہ سے, اگر چند دن ہم سیاست سے ہٹ کر ہم صرف اس پہ فوکس کریں کہ ایک سانحہ ہوا ہے, قیمتی جانیں گئی ہیں, اور 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی ایک لواحقین ہے, آپ کو پتہ نہیں آپ کا قیمتی اس وقت جو ہے وہ فیملی ممبر کس حال میں کدھر ہے, اس کی ان کو باڈی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی, یا آگ میں جو ہے اس آگ کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ شاید نہ مل سکے. تو آپ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور آپ ہمیں کس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں. نون لیگ کے اہم وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب, اس نے جو قومی اسمبلی میں بولا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم پہ جو غصہ نکالا ہے اس کو 18ویں ترمیم پہ. دیکھیں لاشاری صاحب, میں آج بھی نہیں چاہوں گا کہ میں سیاسی بات کروں. 18ویں ترمیم کے لیے آئینی ایک طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی. آج وہ خواجہ آصف صاحب نے چاہے بیان دیا ہو یا مصطفیٰ کمال نے بھی آج وہی بیان دیا ہے, تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اس واقعے کے 1 دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں, پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب وہی بیان دے رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں یہ ایک نئی چیزیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے, جس کو بھی خاتمہ کرنا ہے, اس کے لیے اسمبلی ختم کرے گی نا. میں تو نہیں ختم کر سکتا, آپ تو نہیں ختم کر سکتے. اسمبلیوں میں جائیں, اپنی اکثریتیں لے کے آئیں, لیکن ٹی وی پہ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے 18ویں ترمیم, اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو 18ویں ترمیم لے آؤ. کل کو چلا 18ویں ترمیم 1 منٹ کے لیے انہوں نے ختم بھی کر دی, کامیابی ہو گئے, اس کے بعد واقعہ ہوگا, پھر کیا کریں گے یہ؟ پھر بولے کوئی نئی ترمیم لے آؤ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ورڈ ہارش یوز نہیں کروں گا, لیکن کم عقلی کی بات ہے. جی اچھا سر, یہ جتنے الزامات لگتے رہے بلدیہ شارٹ یہ شارٹ ہی کر رہا ہوں, تو یہ ان کا یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال نے ایک ریاستی اداروں پہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ اب تک اگر یہ سب وہ ذمہ دار ہیں تو وہ باہر کیوں ہیں, ان کو اندر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ تمام تر واقعات کے بعد یہ ریاستی ادارے دیکھیں, پھر تو 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد آرکائیو میں جائے, سارے چینل بیٹھے ہیں میرے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں مجھے, آپ نکالیں کہ 12 مئی کے بعد جو مصطفیٰ کمال کے بیان جیسے ٹاک شوز میں وہ کیا تھے. تو پھر اگر آپ 12 مئی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب, تو پھر آپ کو کہاں ہونا چاہیے وہ بھی بتائیں کہ بھی 12 مئی کو جو ہوا اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے آ کے اس کو ڈیفینڈ کیا. اور آپ نے ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے. اور مزید انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ جب آپ ہڑتالیں کرتے تھے تو لوگوں کو مارتے تھے, تب آپ کو انسانیت یاد نہیں آتی تھی. ورثہ کے جو لواحقین ہیں وہ باہر موجود ہیں, اور وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے.